وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال النبي صلى الله عليه
وسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الجهاد أفضل قال من عقر جواده وأهريق دماؤه. مسلم ہے ہم غلامی کرتے نہیں کسی کی، مسلم ہے ہم غلامی کرتے نہیں کسی کی، بس ایک خدائے برتر ہے حکمران ہمارا، کمزور ہم کو سمجھے ہرگز نہ اہل باطل، اٹھے نہیں کہ پھر ہے سارا جہاں ہمارا، ہو پھر نصیب یا رب ہم کو عروج سابق، چھا جائے کل جہاں قومی نشاں قرآن ہمارا، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ و عزا برہانہ و عما نوالہ دی ذات واسطے ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الثقلین امام القبلتین سید العالمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین شمس الضحیٰ بدر الدجا والی بطحا جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے ہوتے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام۔ ذی وقار حضرات، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام معززات اسلامی بہنوں، اسلامی بیٹیوں، اس گئے گزرے دور دے اندر تسا نے اپنا قیمتی وقت چھوڑ کے، قیمتی کاروبار نو چھوڑ کر کے اللہ رب العزت دے گھر دے اندر حاضری دیتی، اللہ تہاڈا آنا قبول اور منظور فرمائے۔ ذی وقار حضرات، ماہ رمضان المبارک نو گئے نو کچھ ہی ایام گزرے نے، لیکن مسجداں خالی ہو چکیاں نے، اور جو بازاری مجلساں نے، تاش والیاں مجلساں، لڈو والیاں مجلساں گھراں دے اندر آباد ہو گئیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ جو مہینہ ہے شوال دا، شوال دے مہینے دے اندر ایسے وہ لوگ نے، عرب دے اندر بھی وہ لوگ سن اور ہندوستان دے اندر، چونکہ ساڈا تعلق ہندوستان دے اندر ہے، ہندوستان دی زمین ہے، اونا دا پنجاب ساڈا پنجاب ایک ہی پنجاب ہے، اور جو ہندوستان دے اندر وہ رسماں سی، وہ عادتات سی، وہی ساڈے اندر ہن بھی خرافات پائیاں جاندیاں نے۔ یعنی شوال دے مہینے دے اندر شادی کرنا لوگ کہندے نے نعوذ باللہ من ذالک منحوس ہے۔ شوال دے مہینے دے اندر عظیم جوڑا اس کائنات دے اندر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نکاح امی عائشہ صدیقہ مطہرہ زکیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح ہویا شوال دے مہینے دے اندر۔ جدوں آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح ہو گیا، پھر اس تو بعد وہ مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنی اپنی سوچ ہے، یہ بھی اللہ دا مہینہ ہے۔ شوال دے مہینے دے اندر دوسرا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی۔ شوال دے مہینے دے اندر بہت بڑی جو اسلام دی تاریخ دے حوالے دے نال ہے دوسری جنگ، یعنی کہ جنگ احد پیش ہویا۔ جنگ احد دے اسباب کیا سن؟ میں جو قرآن مجید فرقان حمید دی آیات مقدسہ سورۃ البقرہ اور حدیث رسول اللہ مسند احمد ابن ماجہ دے اندر میں تھوڑے سامنے میں تلاوت کی تھی، انشاءاللہ دا ترجمہ بھی میں عرض کرنا۔ جمعۃ المبارک دا جو موضوع ہے، اتنی دو قسطاں نے، ایک آج ہے، ایک انشاءاللہ نیکسٹ ہے۔
پھر وہی سمجھ آئے گی کہ جنگ احد دے اسباب کیا بنے جس دی وجہ دے اتوں یہ جنگ احد دا عبارکہ ہویا۔ ذی وقار حضرات، پہلے احد دا معنی احد اصل دے اندر آہد دے اندروں ہے۔ علماء لکھ دے نے کہ دنیا دے اندر ایک احد پہاڑ ہے جو اللہ تعالیٰ دی یکتائی اور وحدانیت دا سب تو زیادہ ذکر کرتا ہے، اس لیے اس نوں آہد کیا جاتا ہے کہ وہ ایک رب دی عبادت، ایک رب دا ذکر کرتا ہے۔ اللہ فرماندے نے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض ومن فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، ایک ایک اللہ کی جو بنائی چیز ہے، درخت ہے، پتھر ہے، جانور ہے، پانی ہے، یہ سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ اس تسبیح کو، اس ذکر کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن اللہ کو پتا ہے وہ کیسے عبادت کرتے ہیں۔ ایسے ہی یہ احد پہاڑ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ احد پہاڑ کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں کے سامنے ذکر کریں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ احد پہاڑ کے نیچے سونا بھرا ہوا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی صبح تک آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا دیں، احد پہاڑ کے سونا دیں۔ میرے صحابہ کی جوں کی مٹھی خیرات کرے، لیکن جوں کی مٹھی احد پہاڑ جو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائیوں، کیوں؟ جوں کی مٹی ہیرے نہیں، جوہرات نہیں، موتی نہیں۔ اگر حبشے کا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوں کی مٹھی خیرات کرتا ہے تو مسلمان تو احد پہاڑ برابر سونا بھی خیرات کرتا ہے، لیکن اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جو بلال کے پاس دل ہے وہ امت کے پاس، وہ ہمارے پاس دل نہیں۔ جو بلال کے پاس آنکھ ہے وہ ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں ہے۔ جو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دستے بازو ملے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ آئیے ذرا، یہ تھا احد پہاڑ کی تعریف۔ اب میں ذکر کرتا ہوں کہ جنگ احد کا سبب کیا بنا۔ جب جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب عطا فرمائی، کفار مشرکین مکہ کے 70 جو ان کے مشرکین مکہ کے وہ لوگ تھے قتل ہوئے، ادھر اللہ نے فتح نصیب عطا فرمائی۔ لیکن جب وہ مدینہ منورہ میں آئے لوگ، مسلمان صحابہ اپنی حویلیاں چھڑ کے، بچیاں نو چھڑ کے، زمیناں چھڑ کے، کس واسطے؟ اسلام دی سربلندی واسطے۔ مکہ دے اندر ماراں کھادیاں، لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا، تلوار نہیں اٹھائی، ڈنڈا نہیں اٹھایا۔ مدینہ منورہ دی سرزمین دے ہوتے جدو صحابہ آئے، ابو جہل اینڈ کمپنی نے اتھے بھی نہ چھوڑیا۔ عبداللہ بن ابی او منافق نو بڑے پیسے لگائے بھی انہوں کٹ دیو، فلاں فلاں فلاں۔ پھر اللہ رب العزت نے جنگ بدر دا وہ ایسی تاریخ رقم کی تھی کہ دنیا دے ہوتے پتہ چل گیا 313 ایک پاسے ہے، 1000 دا لشکر ایک پاسے ہے، 313 یا 313 یا 319 اے لوگ کہ جنہوں نے یہ فتح اللہ نے نصیب عطا فرمائی۔ سوچن والی بات ہے کہ مقبوضہ کشمیر دے اندر ظلم و ستم ہے، فلسطین دے اندر ظلم و ستم ہے، نائجیریا دے اندر ظلم و ستم ہے، روہنگیا دے اندر ظلم و ستم ہے، اور پورے ہندوستان دے اندر اج مسلمان روٹی سکون نہ نہیں کھا سکتے۔ او ہندوستان دے اندر او مسلمان نماز علی الاعلان نہیں پڑھ سکتے۔ اتنا زیادہ جبرن ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، او ظلم و ستم ہویا مکہ دے اندر 13 سالہ دے اندر اللہ نے او شکل جنگ بدر دا مارکا عطا کیتا، مسلمانوں نو فتح عطا کیتی، اور مسلمانوں نو اللہ نے کامیابیاں عطا کیتی ہیں۔ چند مسلمان 313، آج 22 کروڑ مسلمان ہے۔ کلہ پاکستان 22 کروڑ نہیں، ترکی دے اندر مسلمان ہر پاسے دیکھو کتنے مسلمان ہیں۔ علل اعلان صرف 313 1000 دے لشکر نو شکست دے کے مسلمانہ دی تاریخ دے اندر نام لکھ دیتا۔ اس تو پہلا مسلمانہ دی تاریخ دے اندر نام نہیں سی مسلمانہ دا۔
مسلمان تھانے دار نہیں اس تو پہلا بن سکتا سی، مسلمان اس تو پہلا کوئی نوکری نہیں کر سکتا سی۔ جدو 313 نے دند بن دیتے اس جنگ بدر دے اندر، مار کے دے اندر کفار دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، ادو مسلمان تھانے دار بھی بن سکتا سی، سی ایم بھی بن سکتا سی، ادو مسلمان چودھری بھی بن سکتا سی۔ کدو جدو جہاد دا اعلان کیتا، پیروں ننگے جسموں ننگے ہتھاں دے اندر تلواراں لے کر کے کفار دے خلاف کے اپنا نام اتھو اپنا نام لکھوا دیتا تاریخ دے اندر کہ اسی مسلمان ہاں، تو اسی ساڈے تے ظلم و ستم نہیں کر سکتے۔ آج 22 کروڑ مسلمان ہاں، 22 کروڑ مسلمان ہاں، لیکن مقبوضہ کشمیر جو لاک ڈاؤن دے اندر جو انہوں نے قبضہ کیتا چھڑا نہیں سکے۔ کیا آج وہ مسلمان دا ایمان ہی ضائع ہو گیا؟ اللہ اکبر، اللہ قابل احترام توجہ دی بات ہے کہ جدو مشرکین مکہ جنگ بدر دی شکست دا بدلہ لین دی تیاری دے اندر وہ کر رہے سن، اور مشرکین مکہ دیاں عورتاں رات نو نکل کے اپنے گھراں دے اندروں چیخاں پکار دیاں سن کہ کوئی ایسا بہانہ بنے اسی جنگ بدر دا انہاں کولوں مقابلہ کرنا ہے، بدلہ لینا ہے۔ اے انہاں دیاں تیاریاں سن۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت عباس سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس ادو مسلمان نہیں سن، مکے دے اندر سن۔ انہوں نے لیٹر لکھیا کنہاں نو؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو۔ جدوں لیٹر لکھیا عباس نے، کون نے؟ حضور دے چچا نے لیٹر لکھیا کہ قریشیاں دا لشکر نکل رہا ہے، 3000 جنگجو ہے، انہاں دے کول 200 گھوڑے نے اور 700 زرہ نے اور 3000 اونٹ دے ہوتے لشکر ہے، ہر جوان اسلحے دے نال لیس ہے۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں ایک خط ملیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر پہنچ دے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے دے باہر اپنے جاسوس روانہ کر دیتے، جس دے اندر فضالہ بن عدی بن حزم دے بیٹے انس اور مؤنس بھی شامل سن۔ اے اس وقت دے اندر چاکو چپن اے نکلے، اے رائکی کر دے پے نے، جاسوسی کر رہے نے، اور سعد بن معاذ، اسید بن حزیر اور سعد بن عبادہ ایک گشت کر رہے ہیں۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم احد دے قریب اینس نامی جگہ تے پڑاؤ کیتا اور قریش احد دے قریب بدھ نو پہنچے۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں یہ تیاری کی تھی، آمنہ دے لال در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے کولوں پوچھیا کہ بھئی کس طرح لڑائی لڑنی ہے؟ خندق، میرا مشورہ کہ خندق بنا لیے، خندق دے اندر لڑ کے بیٹھ کے انہاں دے نال لڑیے۔ ادھر تعداد کتنی ہے؟ 150۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے مسجد جمعہ، سب تو پہلا جدو جمعہ فرض ہویا مدینہ دے اندر، جمعہ اس دا نام مسجد دا جمعہ رکھیا، اتھے جمعہ اپنے ادا کیتا، جمعہ ادا کیتا، جمعہ ادا کر کے اتھروں اپنا لشکر لایا۔ کتنے سن؟ 150۔ رستے دے اندر عبداللہ بن عبی، لمبی لمبی داڑھی ہے، متھے تے محراب ہے، چٹا سفید رنگ ہے، پر سب تو بڑا اے منافق ہے مدینہ منورہ دے اندر۔ رستے دے اندر ہی کہن لگا کہ میری بات محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منی نہیں، جڑے میرے رفقا منن والے نے واپس آ جاؤ۔ تعداد کتنی رہ گئی؟ 750۔ کفار مشرکین مکہ 3000 نے اور 750 دا لشکر ہے۔ 750 دے اندر کتنا اسلحہ ہے، کتنیاں زرہ نے، کتنے اونٹ نے؟ چند۔ 750 دا مقابلہ 3000 لشکر دے نال ہے۔ ذی وقار حضرات سامعین، بڑی توجہ دی بات ہے، اگر پیغمبر دے رفقا صحابہ 313 دا لشکر لڑدا نا، تسی اج غلامی دے اندر ہوندے۔ میرے پیغمبر دے اور صحابہ اگر 750 جنگ احد دے اندر لڑ دے
نہ لڑتے تہاڈیاں بیویاں تہاڈے بچے اج بھی وہ قید اور غلامی دے اندر ہوتے ہیں۔ آج وہی سما پیدا ہوا کہ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا۔ اللہ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، جیسے میں نے نماز کو فرض کر دیا، جیسے میں نے جس کے پاس مال ہے حج کو فرض کر دیا، جیسے میں نے نماز کو فرض کیا، روزے کو فرض کیا، ایسے ہی مسلمانوں یہ قتال جہاد بھی تم پر فرض آ گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ادھر سپین میں جب بادشاہ نے اس عیسائی کی بیٹی کی عزت کو پامال کر دیا، وہ عیسائی کہتا ہے کہ آج میں بدلہ اس سے کیسے لوں گا۔ اس نے وہ لیٹر لکھتا ہے۔ کس کو لیٹر لکھا؟ اور مسلمانوں وہ لوگ تھے طارق ابن زیاد کہ مسلمانوں نے تاریخ کو لکھ دیا، ان کی تاریخ کو سنہرے لفظوں میں لکھ دیا۔ آج تم کہتے ہو مال ہو تو میں جہاد کر، مال ہو تو میں جا کے حج کر لوں، مال ہو زکات دے دوں۔ او میرے بھائی، جیسے نماز تم پر فرض ہے، جیسے تم رمضان المبارک تم پر روزے فرض ہیں، ایسے یہ جہاد بھی فرض ہے۔ کبھی بھی تم مسجد کے اندر بیٹھ کے تسبیح پھیر کے تم جہاد، میدان جہاد کو جیت نہیں سکتے۔ توجہ کرو، جو سو رہے ہیں ان کو ذرا اٹھا دو۔ یہ جو جہاد ہے، چھوٹے ہو بڑے ہو، میں انشاءاللہ قرآن کا مقام پڑھتا ہوں، وہ ہے سورۃ بقرہ کا مقام۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ ہے سورۃ توبہ کا مقام، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سنو، نکلو ہو، نکلو، خواہ ہلکے ہو، پھلکے ہو، غریب ہو، امیر ہو، یتیم ہو، بوجھل ہو، جہاد کرو اللہ کے راستے میں، اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے۔ یہ اللہ تمہارے ساتھ، خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور کبھی تم نے سوچا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد فرض ہے، ہم کیوں نہیں نکلتے؟ جب جہاد کرنے والے جاتے ہیں، کتنے بیٹے ہیں تمہارے؟ 8، ان میں تینوں کو تو جہاد پر بھیجو، تینوں کو تو بھیجو۔ اور کب بھیجو گے؟ جب مقبوضہ کشمیر والے پاکستان میں گھس میں تمہاری بیٹی تمہاری بہن کی عزت کو پامال کر دیں گے۔ آج مقبوضہ کشمیر میں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مائی کا لال امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، انڈیا ہو، روس ہو، یہ اللہ کے جہاد کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے، غریب ہو، توبہ سورۃ توبہ کو نکالو، 7.5 سپارے اللہ کے جہاد میں ہے۔ ترجمہ تو پڑھ کے دیکھو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الجہاد افضل قولا من عقر من جوادہ واحریق دمہ، مسند احمد، ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا افضل جہاد کیا ہے؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں، جس گھوڑے کی کونچیں کاٹ دی جائیں اور اس کا خون بہا دیا جائے۔ تم نے کبھی پوچھا ہے؟ تم آج آپ وہ لوگوں کو جانتے ہو، ان کی تاریخ کو؟ مقبوضہ کشمیر کی تاریخ کو جانتے ہو؟ فلسطین کی تاریخ کو جانتے ہو؟ نہیں جانتے۔ تمہارے اوپر چھت ہے، ان کے اوپر چھت کیا تھی؟ وہ آسمان ان کی چھت ہے، نیچے زمین تمہارے نیچے چارپائی ہے، ان کا کلین پتھر تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جہاد کرتے تھے، رات کو نماز تہجد ادا کرتے تھے، دن کو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کے وہ جہاد کرتے تھے۔ اگر آج میرے پیغمبر فرماتے ہیں، جس کے دل میں جہاد کا شوق نہیں ہے، جس کے دل میں جہاد کا جذبہ نہیں ہے، وہ منافقین ہے، منافقین کی چالیں چلتا ہے، یہ پیغمبر فرماتے ہیں۔ آئیے ذرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد میں میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ یہ جو تاریخ ہے 15 شوال 16 شوال کتنے مسلمان جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت بیان کیا فرماتے ہیں، آئیے ذرا نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المائد فی البحر الذی یصیبہ القی لہ اجر شہید والغرق لہ اجر شہید
صحیح کتاب الجہاد ہے، ابو داود ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سمندر پر جہادی سفر کتنا عظیم مرتبہ ہے، اور تمہارے حج کرنے سے اور تمہاری مسجدیں عمارات تعمیر کرنے سے اور تم جو مدرسے بناتے ہو ان سے زیادہ، یہ جو تم مسجدیں تعمیر کرتے ہو ان سے زیادہ، بیوہ کی خدمت کرنے سے زیادہ، اور یتیم بچیوں کی شادی کرنے سے زیادہ، ہر مقام کا اپنا اپنا سفر ہے، اپنا اپنا مقام ہے۔ لیکن یہ بھی کبھی تم نے غور کیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ایک لمحہ پہرا دیتے ہیں، جو سوتے ہیں اسے جگاؤ یار، جو سو رہے ہیں ان کو جگاؤ، چند منٹ میرے پاس ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سمندر پر جہادی سفر کرنے والے کو کہ آ جائے، سمندر بحری جہاز پر، کشتی پر وہ سفر کر رہا ہے، کس کے لیے؟ جہاد کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی طرف جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے جا رہا ہے، کہ آ جائے، کیسے وہ کہ آتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسے ایک شہید کا ثواب مل جاتا ہے۔ کتنا ثواب ہے! آگے آئیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو رستے میں جا رہا ابھی شہید نہیں ہوا، اگر وہ پانی میں ڈوب کر مر جاتا ہے تو میرے محمد کریم فرماتے ہیں 2 شہیدوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں اللہ لکھ دیتے ہیں۔ کتنا بڑا ثواب ہے مسلمانوں! حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں، یاد رکھنا تم کتنے بھی خوبصورت ہو، تم کتنے بھی مالدار ہو، کتنے بھی عقل مند ہو، کتنے بھی بہادر جرار ہو، لیکن اگر تمہارے دل میں جہاد کرنے کی محبت نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتے۔ میں ثابت کرنے لگا ہوں، دیکھو فرضی نماز، حج، بیت اللہ، جتنے بھی عظیم تمہاری عبادت ہے ان کی سر بلندی کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلنے کے ساتھ، جہاد کرنے کے ساتھ ہے، جہاد کرنے کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ عبداللہ بن سلام، ابو ہریرہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، ایک شخص میرے پاس آتا ہے، ایک شخص آتا ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ میں ایک راستے میں گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ٹھنڈا پانی کا چشمہ ہے، اس کی چھاؤں اتنی زبردست ہے، ایسے لگتا ہے جیسے جنت کی چھاؤں آ گئی ہے۔ میرا دل کرتا ہے اس ٹھنڈی چھاؤں کے پاس میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا رہوں، ساری زندگی میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں۔ سنیے مسلمانوں، سنو، جو دودھ پینے والے مجنوں ہوتے ہیں وہ جہاد نہیں کر سکتے، مسجدوں میں بیٹھ کے، حجروں میں بیٹھ کے جہاد کبھی نہیں ہوتا، اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد ہوتا ہے۔ آئیے ذرا نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جس نے سوال کیا کہ میں ٹھنڈے چشمے کے اوپر رہوں، ٹھنڈا پانی پیوں، میں ذکر اذکار ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتا رہوں، تہجد کو میں گزارتا رہوں، میرے پیغمبر فرماتے ہیں او دوست، او میرے دوست، ایسا نہ کرنا، کیونکہ تمہارا جہاد فی سبیل اللہ میں کھڑا ہونا، ایک پہرا دینا، جہاد مسلمان مجاہدین سوئے ہوئے ہیں، تم گن اٹھا کے کھڑے ہوئے ہو اللہ کے جہاد کے راستے میں، اور تمہارا ایک لمحہ کھڑا ہونا اور تمہاری 70 سال مسجد میں نمازوں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کیا بنا؟ آج تم بھول گئے ہو جہاد کو، آج تم نے اللہ کے راستے میں جانا چھوڑ دیا، اور خالی جا کے ٹریننگ تو کرو۔ کب کرو گے؟ جب وہ دشمن ہماری دیوار کو پھلانگ کے ہمارے گھر میں آ جائے گا۔ آج وہ مقبوضہ کشمیر کی بیٹی جب وہ التجا کرتی ہے، وہ تمہاری التجا میں تم نہیں جانتے، قرآن نے تو کہہ دیا ہے انفروا خفافا وثقالا، نکل جاؤ ہلکے ہو، بوجھل ہو، غریب ہو، اللہ کے راستے میں جا کے جہاد کرو، تو تب جا کے تمہاری مسجدیں محفوظ ہیں۔ اللہ کے راستے میں جا کے جہاد کرو، تب جا کے تمہاری بیٹی اور بہن کی عصمت محفوظ ہے۔ آئیے ذرا توجہ سے، سپین میں اس بادشاہ نے عزت پامال کر دی، وہ عیسائی کہتا ہے، اس نے لیٹر لکھیا طارق ابن زیاد کو، طارق ابن زیاد کو لیٹر لکھتا ہے، وہ کشتیوں کے اوپر سوار ہو کے آتا ہے، جب وہ کشتیوں سے اترتے ہیں کشتیوں کو جلا کے راہ کر دیتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں مجاہدین جو رستے میں ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تم نے کیا کیا؟
آگے رستہ دشوار ہے، آگے 76,000 کی فوج ہے، ہمارے فوجی بھی اتنے نہیں ہیں۔ بادشاہ کو لیٹر لکھا تھا نا، بادشاہ کو بھی تو نے جو کیا ہے اس کی سزا ملنی ہے، وہ اس نے کہا جو تم مرضی کر لے، تو چند مسلمان میرا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ طارق ابن زیاد نے کہا تمہیں پتہ اس وقت چلے گا جب تمہاری شہرہ کو میری تلوار ہوگی۔ اور رب کعبہ کی قسمیں، طارق ابن زیاد اس کافر کی بیٹی، غیر مسلم کی بیٹی کی عصمت کو پامال کیا جانے کا بدلہ لینے جا رہا ہے۔ دریاؤں میں اندلس کے دریا سے کشتیوں کو جلا کے راہ کر دیا۔ جب وہ پوچھتے ہیں یہ کیا کیا، وہ کہتا ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں اپنی سواری کو جلا کے جاتا ہوں، کیونکہ آگے والا جو مسکن ہے وہ ہمارا ہے، وہ ہمارا ہے۔ وہ کہتا ہے دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گر خدا کا، علامہ اقبال نے نقشہ کھینچا، وہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ تم کہتے ہو کشتیوں کو جلا دیا، اور میں چاہتا ہوں جہاں میں جاؤں وہ ہمارا مسکن مسلمانوں کا گھر بن جائے، جہاں میں جاتا ہوں وہ اللہ کا گھر تعمیر ہو جائے۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی ازا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سینے روا ہمارا۔ اور دنیا دے دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اور کتنی عمر تھی جنگ بدر میں، صحابہ کی 13 سال 12 سال شوق تھا کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں، اور تم فرضی نماز 5 ٹائم کی نہیں ادا کر سکتے، پوری 5 ٹائم کی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ آج ہندوستان میں وہ مسلمان نہ تو نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اتنا ملعون اور جاہلوں نے، ہندوستانیوں نے یہ کام کیا ہوا ہے۔ اگر آج تم نے جہاد کو چھوڑ دیا تو تمہارا حال بھی یہی ہوگا، تمہارے ملک میں وہ گھس کر تمہیں ماریں گے۔ اگر تم جہاد کرو گے، اللہ کی یہ تلوار اٹھا کے نکلو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہیں نصرت عطا کرے گا، کامیابی کامرانی عطا فرمائے گا۔ جب طارق ابن زیاد جاتا ہے اور 70,000 فوج کو شکست دے کے چند فوجیوں سے سپین پر اپنا جھنڈا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا لگا دیتا ہے، کامیابی اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ آج تم نے چھوڑ دیا جہاد کو، اگر چھوڑو گے خسارے میں رہو گے، چھوڑو گے نقصان میں جاؤ گے۔ ٹائم میرا ہو چکا ہے، انشاءاللہ میں جنگ احد کی بات کی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں پورا کروں گا۔ دوسرا جمعہ بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عملی زندگی عطا فرمائے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہیں میں ایک بات کر دوں کہ تمہیں رات لیلۃ القدر کی رات مل جائے، وقت کون سا ہو لیلۃ القدر کی رات کا، 2:30 بجے 3 بجے رات تمہیں لیلۃ القدر کی مل جائے، 83 سال 4 مہینے کا ثواب تمہیں مل جائے، اور مقام کو کیا ہو، حجر اسود کا مقام ہو، خانہ کعبہ کا مقام ہو، جہاں پہ ایک نماز کو ادا کرتے ہیں لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے عام دنوں میں، اور جہاں پہ عام دنوں میں روزوں کے حد سے ایک روزہ رکھتے ہو لاکھ روزے کا ثواب ملتا ہے، ایک نماز ادا کرتے ہو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے۔ دعا کرتے ہو اللہ ہم کو بھی اپنا گھر دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو جا رہے ہیں حج پہ ان کا قبول فرما، اللہ جو نہیں گئے ان کو بھی لے جا، تیرا حکم ہے تیرا آرڈر ہے تو لے جاتا ہے۔ میرا پیغمبر فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات حجر اسود پہ خانہ کعبہ پہ مل جائے اور تو ادھر طواف کرتا ہو ادھر عبادت کرتا ہو، لیکن مسلمان اونٹنی جب چوتا ہے اس کا دودھ نکالتا ہے، کتنا ٹائم نکلتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، اتنا ٹائم اللہ کے راستے پہ جہاد پہ گن پکڑ کے مسلمانوں کے اوپر پہرا دینا، اور تمہاری لیلۃ القدر کی رات حجر اسود کی عبادت اور خانہ کعبہ کی عبادت سے زیادہ ثواب ہے، زیادہ ثواب ہے۔ اب کیا نوجوانوں کب جہاد پہ نکلو گے؟ اپنے دل میں جہاد کی محبت پیدا کر لو۔ جو لوگ جہاد کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ دنیا میں اس کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی یہی جہاد پر موضوع ہوگا، جنگ احد پہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔